بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان رونا بند کرو، رونا بند کرو۔ جب بھی آپ کو میں سنتا ہوں، کتنے سال ہو گئے ہیں آپ رونا رو رہے ہوتے ہیں اس فراڈ کا، اس سسٹم کا اور دھاندلی کا، اور کبھی کہتے ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ چور اور ڈاکو اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور نیوٹرلز بھی انصاف نہیں کرتے ہیں، وہ ادھر ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، کبھی لا الہ الا اللہ کا معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اس سمجھ کے مطابق، وہ کتنا اس قوم کو فراڈ دو گے؟ اصل میں یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کا آپ رونا رو رہے ہیں، یہ اس سسٹم کے اندر جمہوریت کا حسن ہے، یہ جمہوریت کے تحفے ہیں۔ اس کے اندر تو یہ ہوگا، ایک طرف آپ جمہوریت کا جو ہے وہ راگ بھی الاپتے ہیں، اس کے قصیدے گاتے ہیں کہ عصری جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، عصری جمہوریت میں وہ ہوتا ہے، میں برطانیہ میں اتنے سال رہ کے آیا ہوں، آپ برطانیہ میں اتنے سال رہ کے آئے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے اوپر برطانیہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، امریکنز کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور آپ اس رنگ کو جو ہے وہ بدلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنی سادہ بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو، تب آپ کو کامیابی ہوگی۔ جب ان سب چوروں، ڈاکوؤں اور بے وفاؤں اور غداروں سے پوری دنیا کو آپ نے اپنے مخالف کر لیا، اور ساتھ ساتھ پھر آپ یعنی اللہ کا نام لیتے ہیں، یعنی شرک کے ساتھ اس طرح کا اللہ کا نام لینا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت عظیم اکثریت انسانوں کی، بلکہ ایمانداروں کی اس طرح اللہ کو مانتی ہے، إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزاریاں بھی ان کی ہوگی، اور تسبیح بھی ہاتھ میں اٹھائی، ٹوپی بھی ہوگی، اور عمرہ بھی کر کے آئے ہیں، حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، ہر سال حج پر جاتے ہیں، اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے درد رکھتے ہیں، ملک کے لیے درد رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، مزاروں پر جا کر سجدہ ریز ہونے والے، اور کہتے ہیں ہم یہ محبت اور عقیدت کے اندر ہم نے یہاں یہ چوکھٹ کو چوما ہے، یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، گنج شکر کی کتابیں پڑھی ہیں، محی الدین چشتی کی کتابیں پڑھی ہیں، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھی ہیں، علی حجویری کی کتابیں پڑھی ہیں، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھے ہیں، اور یہی کچھ تو جو آج قوم شرک اور کفر کر رہی ہے قبروں کے ساتھ اور پیری مریدی، تو یہی کچھ تو وہ کرتے تھے، یہ وہ ان کے استاد گزرے ہیں، سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی انہی کتابوں کے پیچھے آپ لوگ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک قوم کو پہنچایا ہے۔ اللہ کی کتاب بالکل سادہ ہے۔ سورہ القمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کم از کم 6 مرتبہ دہرایا ہے، اور پورے قرآن کے اندر بے شمار مرتبہ اس کا معنی اور مفہوم موجود ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، اور ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ ہر انسان آگے سے کہہ سکتا ہے میرے مالک میں ہوں، میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دے گا؟ ہر آیت کے اندر، یعنی ہر رکعت کے اندر یہ سورہ پڑھی جاتی ہے جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا جاتا ہے، اور آپ کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہے جس کے اندر اس آیت کو نہ پڑھا جائے۔ آپ اس کا معنی نہیں جانتے ہیں، آپ اس کا مفہوم نہیں جانتے ہیں، سب سے بڑے آپ خود اس کے انکاری ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تو انکاری ہیں، کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جاتا ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے رہیں گے، اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ بتاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا پھر مزار کے سامنے جا کے چوکھٹ کو چومے گا؟ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا کہے گا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کے ذریعے میں یہ کر دوں گا؟ کہاں گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ جمہوریت کا نظام، یہ خالص مشرکانہ نظام ہے، یہ وہ شجر خبیثہ ہے جس کی وجہ سے آج 75 سال بعد پتہ چلا ہے کہ آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں۔ تو بتاؤ ہمارے کہاں گئے وہ آزادی کے جشن جو ہم نے منائے تھے کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم نے کس طرح ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا،
اور جس کو آپ بیماری کہتے تھے کہ یہ زرداری یہ بیماری، وہ واقعی سب پر بھاری ہو گیا۔ اس بھاری اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، خود اس نے کہا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، پرانی بات ہے، کسی نے اس کو جب کہا کہ اللہ سے ڈرو تو اس نے کہا میں اللہ کا عذاب بن کر آیا ہوں تمہارے اوپر، اور واقعی یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، اور اس عذاب کے اندر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں قوم کو، پھر اسی طرح فراڈ کر رہے ہیں، اسی طرح پھر کلمے کا کہ ہم تمہیں حقیقی آزادی دیں گے۔ حقیقی آزادی اس طرح ہوتی ہے، جمہوریت کے ذریعے حقیقی آزادی ملے گی، اور قبروں کے اوپر یہ سجدے کرنے سے حقیقی آزادی ملے گی، بلکہ حقیقی غلامی اور حقیقی ذلت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مالک فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کی باتیں، ایمان خالص کی باتیں کہی ہیں، وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تو اس طرح کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے، اور اللہ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کہ قانون کے اندر لکھ دیا حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، بس یہ الفاظ کی حد تک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے، ہر ایک فرعون بنا ہوا ہے، انا ربکم الاعلی نہیں کہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خدا بننے کی اور رب بننے کے لیے پوری طرح جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں سارے، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں، فضل الرحمان ہوں، اس کی پوری پارٹی ہو، اور دوسرے یہ طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر سرار کتنا زور دے دے کے مرے ہیں قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، کبھی خود قرآن کی طرف نہیں آئے ہیں۔ وحدت الوجود کے عقیدے، مشرکانہ عقیدے، وحدت الشہود کے مشرکانہ عقیدے، ان کی یہ نمائندگی کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، اور صوفیوں کی حمایت میں اور انہی کا جو فلسفے تھے ان کو یہ پوجتے رہے ہیں۔ جمہوریت کے اس نظام کو کب تک پوجو گے؟ اس بت کو کب تک پوجو گے؟ جمہوریت بت ہے، اس کی بوٹ اس کے پالش کرنے والے، آپ چیری بلازم کہتے ہیں، تو جمہوریت کے بت کی جو پوجا کرتے ہیں آپ اور آپ کی پوری قوم اور پوری ٹیم، اور دائیں بائیں جو آپ کے کھڑے ہیں پلر آپ کے، وہ تو خود خدا بنے بیٹھے ہیں۔ محمود قریشی صاحب کو دیکھو ذرا، کس طرح جب وہ گدی پر بیٹھتے ہیں نا، پھر اس طرح پکڑتے ہیں 5-5 لاکھ کے، اسی زرداری نے 5 لاکھ اس کو پکڑائے تھے، فوٹو موجود ہے۔ تو اس وقت آپ کو نہیں ہوشا تھا حضرت صاحب کیا کر رہے ہو، یہ کون سا، اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ تو اللہ کے بندو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ سے ووٹ اور نوٹ نہیں مانگتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، میری قوم کے لوگوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، یقین کیجئے یہ امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان صرف غلامی کا ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے ہو، کسی اور کے بندے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی بندگی کرو گے اور وہ کسی اور کی غلامی ہوگی، کسی اور کی پوجا ہوگی۔ آج آپ اتنی بات تو کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور میرے پاکستانیوں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا دلیر ہو جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اور آپ روز جھکتے ہیں، روز سجدہ کرتے ہیں گنج شکر کو، اور پھر مانتے بھی نہیں کہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے بندو، کسی مشرک قوم نے، کسی مشرک نے آج دن تک نہیں مانا ہے کہ یہ شرک ہے، بتانے والے ان کو بتاتے ہیں یہ شرک ہے، بلکہ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، نہیں ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے تھے ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں، جس پر آپ اعتراض کرتے ہیں نا اور شرک کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بتاؤ وہی کام آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آپ کا فلسفہ یہی ہے کہ جب آپ نے اس چوکھٹ کو چوما ہے، نیچے جھکے ہیں سارے، گبرو جوان جھک گیا ہے نیچے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں دین ہے، یہ محبت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اسی طرح شرک ہوتا ہے اللہ کے بندوں۔ اور پھر ہمارے فوجی بھائی ہیں، میں خود فوجی ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں ایک افسر ہوں، اور 38 سال پہلے میں نے یہی معاملہ وہاں بیان کیا تھا۔ آپ نے تو 26 سال ہو گئے نا، میں 38 سال سے کوڑ رہا ہوں اس قوم کے اوپر، اور توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت چند لوگ ہیں انگلیوں پر گنے جانے والے جو کچھ تھوڑی بہت تائید کریں گے، یا مکمل طور پر کوئی بڑا آدمی اس توحید کی طرف نہیں آیا ہے، کوئی جرنیل نہیں آیا ہے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں آیا ہے، کوئی بڑا مذہبی لیڈر عالم دین جو ہو وہ توحید کی طرف نہیں آیا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو تقریباً 40-50 سال پہلے فوجی افسر کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توحید کی دعوت کی طرف متوجہ کیا قوم کو، اور انہوں نے بھی یہی قوم کو گلہ کیا تھا کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جس کے اندر غیرت نہیں جاگتی ہے۔
تو بہرحال میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہے۔ یہ اس قوم کا جو اینڈ ہوگا، اس کا جو اصلی علاج ہے، اصلی آزادی، یہ دعوت توحید سے ہوگی، رد شرک، کیونکہ شرک کی وجہ سے اللہ تمہارے ساتھ ناراض ہے، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے تم سے، کبھی اس کو دوبارہ متوجہ نہیں کر سکتے ہو کسی بھی فریب کاری کے ساتھ، جب تک تم توبہ کر کے، خالص توبہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگو، اور ان شرک اور کفر کے جتنے یہ اڈے ہیں ان کو ڈھا دو۔ یہ کعبے ہیں بیت اللہ کے مقابلے میں آج جتنے یہ بنے ہوئے ہیں، علی جویری کا کعبہ بنا ہوا ہے، اور کھوٹی قسمت کھری کرنے والا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی سیوڑ بیٹھا ہوا ہے، اور سونے کے دروازے اور قرضے تمہارے اوپر، سونے کے دروازے مزاروں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اتار کے ان کو بیچو۔ سونے کے دروازے لگانے والوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور بڑے بڑے سما محل بنانے والے آج وہ چھپتے پھرتے ہیں، ملک میں آنے کی جرت نہیں کر سکتے ہیں۔ نواز شریف بتاؤ، علی جویری نے کچھ کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے ہیں، یہ مردے ہیں۔ ان سے مانگنا جہالت کی انتہا ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ پکاریں۔ یہ شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ خود آپ کے جلسوں کے اندر اس کے نعرے لگائے گئے ہیں، آپ کے قریب لوگ اس کے نعرے لگاتے ہیں، آپ کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگتی ہے۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں یا علی مدد کا پٹا آپ نے بنوایا ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان مشرکین کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا، اللہ کو پیچھے کر دیا، اور اللہ کے یاد کے ان سب کا انکار کر دیا جس میں توحید کی دعوت ہے، رد شرک ہے۔ تو مالک فرماتا ہے جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ کو نہ مانے تو کیا سزا ان کی ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، سوائے اس کے کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ کے اندر، ان کو شدید آگ کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کو جتنی مرضی کوشش کر لو، یہ دنیا کی ذلت کو آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں، اس سسٹم کے اندر نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ جتنی آپ محنت کر رہے ہیں، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر، اتنی محنت کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کاش اس سے آدھی محنت بھی اگر آپ نے اللہ کے دین کے لیے کی ہوتی، ایمان کے لیے کی ہوتی، تو آج معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے للہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، ورنہ اگر کسی طرح موت آ گئی، اسی حالت میں اگر آپ کی موت آ گئی، اسی وقت جہنم کی آگ کے اندر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو قوم کی خیرخواہی اور ملک کی خیرخواہی نہیں بچائے گی۔ قوم اور ملک کی خیرخواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ پہلے خود مومن بنو، خود اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، کلمے کے معنی کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، باٹی والے کی چھٹی، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم آج اس طرح یہ پکارتے ہیں، شرک ہے۔ اسی طرح بھر دو جولی میری محمد، نہیں، اللہ جولیاں بھرتا ہے، اللہ غوث ہے، اللہ فریادیں سنتا ہے، اور رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے، واسطہ وسیلہ اللہ کی ذات کا ہے یا اس کے صفات کا ہے، باقی یہ واسطے وسیلے دوسرے سارے شرک ہیں۔ اور اس کے بعد نظام اللہ کا، توحید، رد شرک، نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ۔ اور یہ جو جمہوریت ہے، خود آپ کہتے ہیں اقراری مجرم ہیں گویا کہ یہ برطانیہ والوں کا طریقہ، یونانیوں کا طریقہ ہے، یہ فلاں قوم کی جمہوریت ہے۔ سب پوری دنیا میں یہ جو جمہوریت کے معاملات ہیں، شیطانی سسٹم ہے۔ اس شیطانی سسٹم کے اندر رہ کے آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اس شیطانی سسٹم کو گٹھا کر کے آپ مدینے والی ریاست بنا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، مدینے والی ریاست شاید وہ والی بنائیں جو نبی علیہ السلام کے جانے سے پہلے وہ مشرکانہ انداز سے تھی، اس طرح کی آپ کوئی ریاست بنائیں، آپس میں لڑائی جھگڑا، پارٹیاں، اوس و خزرج کے قبیلے آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اسی طرح آپ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، آپ کی پارٹیاں آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اس طرح کی ریاست آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ ایمان عقیدے کی طرف آئیں گے، توحید کی طرف آئیں گے، تو پھر وہ مدینے والی ریاست عدل و انصاف والی ریاست بنے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں بھائیوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، آپ کے اوپر ترس آتا ہے، ہمدردی آتی ہے، اپنے سویلین بھائیوں کے اوپر بھی، فوجی بھائیوں کے اوپر بھی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ذرا رکو، للہ رک جاؤ، توبہ استغفار کرو۔ ایمان میں شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور دنیا کی ذلت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں کرتا ہوں پاکستان کی اس انداز کے اوپر کہ ایٹمی قوت، ہم فوجی دستے ہمارے پاس، کمانڈو دستے ہمارے پاس، بہترین خطہ ہمارے پاس، بہترین یوتھ ہمارے پاس، اور پھر بھی کچکول نہیں ٹوٹ رہا ہے، کچکول نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آپ نے کتنا بڑا وعدہ کیا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا، اور جیسا ہی آپ کو اقتدار ملا فوراً آپ جناب کبھی سعودیہ کی طرف جا رہے ہیں، ان بھائیوں سے مدد مانگیں، کبھی ادھر سے مدد مانگیں، کبھی کتنے آپ نے پھر اپنے پینترے بدلے تھے۔
اور ساری باتیں موجود ہیں۔ کیوں؟ یہ نظام ایسا ہے، اس نظام کے اندر آپ نہیں چل سکتے ہیں۔ ابھی کوشش یہ کی صدارتی نظام آئے، پھر کیا ہو جائے؟ صدارتی نظام بھی مشرکانہ ہے، پارلیمانی نظام بھی مشرکانہ ہے۔ آپ کے اس سسٹم کے اندر عوام خدائی ہے، عوام کی خدائی ہے، عوام کی طاقت۔ کبھی آپ کا اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے۔ اللہ پیچھے سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اوپر عرش پر بیٹھا ہوا سب کچھ تمہاری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو ذلت بڑھا رہا ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، پلٹو اللہ کی طرف میری قوم کے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے یہ ذلت اور خواری کا عذاب ہٹا لے، اور وہ مشروط ہے استغفار سے۔ توبہ استغفار کرو اللہ کے بندو، ان سیاسی لوگوں اور ان مولویوں کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں اپنی دنیا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔